بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چائنا ایئر لائنز کی پرواز 120 تائیوان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اوکیناوا جاپان میں ناہا ایئرپورٹ کے لیے شیڈیول فلائٹ تھی۔ اس فلائٹ کے لیے بوئنگ 737-800 استعمال کیا گیا۔ اس فلائٹ نے اپنی منزل ڈیسٹینیشن پر بحفاظت سیف لینڈنگ کی اور پائلٹس کو صرف جہاز کو اس کے پارکنگ سٹینڈ پر پارک کرنا تھا۔ جب پائلٹس انجن بند کر رہے تھے تو کاکپٹ میں فائر وارننگ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی گراؤنڈ پر موجود عملے نے پائلٹ کو بتایا کہ انجن نمبر 2 میں آگ لگ چکی ہے۔ کیپٹن نے کیبن کرو کو مسافروں کو ایمرجنسی ایویکویشن سلائڈز کے ذریعے ہوائی جہاز سے باہر اترنے کی تیاری کے لیے کہہ دیا اور ساتھ ہی ایئر ٹریفک کنٹرول کو فائر فائٹنگ کی گاڑیاں بھیجنے کے لیے بھی ریکویسٹ کر دی۔ وقت بہت کم تھا اور پائلٹس کو ہر حال میں مسافروں کو جہاز سے باہر نکالنا تھا، پیشتر اس کے کہ ہوائی جہاز میں مکمل آگ لگ جاتی۔ ایویکویشن چیک لسٹ مکمل کرنے کے بعد پائلٹس نے کیبن کرو کو ایمرجنسی دروازے کھولنے کے لیے کہہ دیا۔ یہ بہت نازک مرحلہ تھا۔ کیبن کرو نے انتہائی مہارت کے ساتھ اس صورتحال کو قابو میں رکھا اور مسافروں کو پینک نہیں ہونے دیا اور جہاز میں سے نکلنے کے لیے دھکم پیل بھی نہیں کرنے دی۔ حالانکہ مسافر اس وقت تک جہاز کی کھڑکیوں سے باہر جہاز کے انجنز میں لگی ہوئی اور تیزی سے پھیلتی ہوئی آگ دیکھ چکے تھے اور ہوائی جہاز کے اندر دھواں بھی بھر رہا تھا۔ ہوائی جہاز کے اندر پلاسٹک میں لگنے والی آگ سے جو زہریلا دھواں پیدا ہوتا ہے وہ اکثر ہلاکتوں کا باعث بنتا ہے۔ فائر فائٹنگ سٹینڈرڈز کہتے ہیں کہ 1 سے 1.5 منٹ میں فائر کی گاڑیوں کو موقع پر پہنچ کر فائر فائٹنگ شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ 3 منٹ میں ہوائی جہاز مکمل جل کر راکھ ہو چکا ہوتا ہے اور فیول ٹینک تک آگ پہنچنے کے بعد دھماکے بھی ہوتے ہیں۔ 157 مسافروں کو ایمرجنسی دروازوں سے سلائڈز کے ذریعے نکالنے کا عمل مکمل ہو گیا اور کیبن کرو نے پائلٹس کو بتایا کہ تمام مسافر بحفاظت جہاز میں سے اتر چکے ہیں اور اب پائلٹس کو جہاز سے نکلنا ہے۔ پائلٹس کاکپٹ کا دروازہ جہاز میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں نہ کھول سکے اور انہوں نے ہوائی جہاز کی کھڑکی سے کاکپٹ میں لگے ہوئے رسے کی مدد سے اترنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی کو پائلٹ رسے کی مدد سے اتر ہی رہا تھا کہ جہاز کے فیول ٹینک میں لگنے والی آگ سے زبردست دھماکہ ہو گیا۔ کیپٹن نے رسے کے بغیر ہی کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دی۔ دونوں پائلٹس محفوظ رہے، کوئی چوٹ نہیں آئی اور وہ بھاگ کر جہاز سے دور چلے گئے۔ جہاز پر موجود تمام لوگ بحفاظت اتر چکے تھے۔ فائر فائٹنگ گاڑیاں 4.5 منٹ کے بعد موقع پر پہنچیں۔ اس وقت تک جہاز جل کر پگھل چکا تھا۔ فائر فائٹنگ گاڑیوں کے دیر سے پہنچنے کی وجہ کمیونیکیشن پیغام رسانی میں ڈیلے بتایا جاتا ہے۔ یہ تمام واقعہ ایک شخص نے اپنے ہینڈی کیم سے لاؤنج کی کھڑکی میں سے کیپچر کیا۔ اس حادثے کی وجہ ہوائی جہاز کے پر میں لگے ہوئے ایک لوز پیچ بولٹ کو بتایا جاتا ہے جو کہ نکل کر ایندھن کے ٹینک میں جا لگا اور اس میں سوراخ کر دیا اور یہاں پر آگ لگ گئی۔ اس واقعے کے بعد اس ایئر لائن اور FAA نے اس کیٹیگری کے تمام ہوائی جہازوں کو انسپیکشن کے لیے گراؤنڈ کر دیا۔ یہ ایئر لائن آج بھی اس حادثے کا شکار ہو جانے والی فلائٹ کا کال سائن 120 استعمال کر رہی ہے۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اگر آپ ڈومیسٹک لاؤنج میں ہیں تو باہر جہازوں کے پیچھے آپ کو ایک چھوٹا کنٹرول ٹاور اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا فائر اسٹیشن نظر آئے گا۔ مین فائر اسٹیشن رن وے کے پار کنٹرول ٹاور کمپلیکس کے برابر میں واقع ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے۔ اس ایئرپورٹ کے شروع ہونے سے پہلے یہ نوٹ کیا گیا کہ اگر ڈومیسٹک سائٹ پر کسی جہاز پر فائر فائٹنگ کرنی پڑ گئی تو فائر کی گاڑیاں مین فائر اسٹیشن سے دونوں رن وے کراس کر کے یہاں پر اپنا رسپانس ٹائم جو کہ 1 سے 1.5 منٹ کا ہوتا ہے میٹ نہیں کر سکیں گی۔ اس لیے کوئک رسپانس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا فائر اسٹیشن بنا دیا جائے جو مین فائر اسٹیشن کے ساتھ وائرلیس اور ٹیلی فون کے ذریعے لنکڈ ہو تاکہ رسپانس فوری ہو۔ میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ ہیو اے ویری سیف فلائٹ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔